بھائی جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیتے ہیں، اتنی بات سے کام نہیں چلے گا آپ کا۔ جنہوں نے اللہ کے دین کو بدلا ہے، قبر پرستی کا شرک آج ہر طرف پھیلا دیا۔ ابن قیم کی آپ کتاب الروح پڑھیں، قبر پرستی کا سارا مواد اس کے اندر موجود ہے کہ یہی مردہ یہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، اور جو اگر کوئی 50 سال بعد بھی اس کا دوست قبر کے اوپر آتا ہے تو اس مردے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا دوست آیا ہے، اور اس کے حق میں دعائیں کرتا ہے۔ نازل کا یہ مردہ زندہ کے حق میں دعائیں کرتا ہے۔ اور اگر کوئی 50 سال کے بعد کوئی پرندہ آ کے قبر کے اوپر بیٹھے تو اس مردے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیڑا یہ چڑیا ہے۔ تو بتائیے، صرف اتنی بات کے چھوڑ دیتے ہیں؟ ان کا کفر کرنا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ جو کوئی ان طاغوتوں کا کفر کرے، ان کا انکار کرو، ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چھوڑ دیا ہے۔ کہاں چھوڑا ہے آپ نے؟ رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے۔ کون سا اللہ ان کے اوپر رحمت کرے گا؟ وہ اللہ جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، وہ اللہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول بنایا اور ہدایت اور گمراہی کو بالکل علیحدہ کر دیا۔ جس ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ کیا گیا تھا اس کو انہوں نے پھر گٹھا کر دیا۔ ابن قیم نے، ابن تیمیہ نے، اور ان کے استاد احمد بن حنبل نے عہد روح القبر کا جو عقیدہ پیش کیا وہ احمد بن حنبل کے ذریعے ہے اس امت کے اندر۔ ساری شیعوں کی روایتیں اس نے بھر دی مسند احمد کے اندر۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ۔ باقی اس گروپ کے اندر پہلے بھی آپ کو کہا تھا، یہ ایسی چیزیں نا اس میں ٹھونسیں، یہ صاف پاک گروپ ہے توحید کی دعوت دینے کے لیے، رد شرک کرنے کے لیے۔ اگر آپ ان طاغوتوں کی اس کے اندر وکالت کریں گے یا ان کو سپورٹ کریں گے یا ان کو رحمت اللہ علیہ کہیں گے تو ظاہری بات ہے پھر اس کا رد تو کیا جائے گا، کیونکہ اگر ہم اس کے خلاف نہیں بولیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم بھی اس پر راضی ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو اچھا ہے آپ جو چیز ایسی ڈالتے ہیں اس کے اوپر تبصرہ کرنے کا موقع ملتا ہے، اور جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بھی معلوم ہو کہ آج جو قبر پرستی کا دین پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ان مسلمانوں کے اندر یہ گنبد پوجے جا رہے ہیں، یہاں چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، عرس اور میلے کیے جا رہے ہیں، ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں، ان کے واسطے وسیلے رکوع اور سجدے، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ ان صوفیوں کا دین ہے، یہ ان بریلویوں کا دین ہے، دیوبندیوں کا دین ہے، اہل حدیثوں سلفیوں کا دین ہے، حنبلیوں کا دین ہے۔ باقی قرآن اور صحیح حدیث اس کے اندر نہ پیری مریدی ہے، نہ عرس اور میلے ہیں، نہ مردے سنتے ہیں، نہ مردوں کا واسطہ وسیلہ ہے، نہ مردوں کے سامنے رکوع اور سجدے ہیں۔ تو یہ دین خالص ہے، دین اسلام ہے میرے پیارے بھائی۔ کون سی توحید پر ان کی موت ہوئی ہے؟ وہی توحید ہے جو آپ کی ہے۔ یہ توحید قرآن و حدیث کی توحید نہیں ہے، یہ جو ہے ان کے اپنے اکابرین کی توحید ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جو بھی سارے شرک پر مرے ہیں، توحید پر نہیں مرے ہیں، یہ شرک پر مرے ہیں۔ احمد بن حنبل ہوں، ابن قیم ہوں، ابن تیمیہ ہوں، ابن اجرز گیلانی ہوں، یہ سارے اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العلا ہوں، یہ سارے شرک پر مرے ہیں، شرک پر انہوں نے جانے دی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار بھی پوری زندگی وحدت الوجود کے شرک کا سپورٹر رہا، اسی پر مرا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے بھائی، یہ بالکل صاف بات ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ ایک ایمان ایک ہوتا ہے اور اس میں شک نہیں ہوتا ہے۔ شک یا ان کی وکالت اپنی خیر بناؤ، ان کی وکالت کرو گے کل قیامت کے دن ان کی وکالت کون کرے گا؟ کوئی ان کی وکالت نہیں ہے، جو ان کی وکالت کرے گا وہ انہی کے ساتھ رہے گا ہمیشہ کی آگ میں۔